بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم بات کر رہے ہیں اس سیگمنٹ میں کہ ایک لفظ جو ہم بارہا کہتے ہیں، لیکن کیا ہم وہ بات، کیا اس لفظ کا مطلب سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں، یہ بہت بڑا سوال ہے۔ وہ لفظ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے اللہ اکبر۔ کل ہم اس پر بات کر رہے تھے، اگر تھوڑی سی میری آواز ہی بڑھا سکیں، کل اس پہ بات کر رہے تھے کہ کس طرح یہ کائنات ہر لمحے پھیل رہی ہے۔ ایچ اینڈ ایوری سیکنڈ the universe is expanding۔ اللہ کی شان۔ آئیے ذرا بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے آپ کو حیران کر دینے والی ساری باتیں بتا دی ہیں تو آپ کو غلط لگتا ہے۔ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ ذرا آگے بڑھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے۔ تو میں اس کے جواب میں صرف یہ عرض کرتا ہوں، ایک ریسرچ کے مطابق جو بی بی سی پر میں نے خود دیکھی، جب بھی میں، آپ، ہم زمین پہ کھڑے رہ کر کسی بھی سمت دیکھتے ہیں، کائنات کی وسعت کی بات ہو رہی جو ہر لمحہ پھیل رہی ہے، میں، آپ جب بھی زمین پہ کھڑے ہو کر کسی بھی سمت دیکھتے ہیں تو اس کائنات کا جو سب سے دور نظر آنے والا علاقہ ہوتا ہے، سب سے دور، وہ اس سے کتنا دور ہوتا ہے؟ 100 سال؟ 100 سال؟ شروع ہی 100 سے کرتے ہیں۔ جواب نہیں، آگے چلتے ہیں۔ 1000 سال نہیں، میں 1000 سال کی بات نہیں کر رہا۔ 100 نوری سال۔ 100 سال اور 100 نوری سال میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تو کیا 100 نوری سال کا فرق ہوتا ہے؟ نوری سال یعنی وہ فاصلہ جو نور یا روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے، انسان نہیں، جو روشنی ایک سال میں طے کرتی ہے، یعنی ایک نوری سال میں 6 کھرب میل ہوتے ہیں۔ پھر سارے کیلکولیٹرز فارغ ہوا ہے، 6 کھرب میل، یعنی اتنا بڑا فگر ہے کہ میں تو اس کو کسی مثال سے ایکسپلین بھی نہیں کر سکتا۔ آپ یہ اندازہ لگا لیں، جو کچھ لانگسٹ فلائٹس ہوتی ہیں ہماری، کراچی سے نیو یارک لے لیں، کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ 7000 میل۔ 7000 میل ایک نوری سال میں اتنے کھرب میل ہوتے ہیں جتنے میں نے آپ کو بتایا۔ اس سے اندازہ لگا لیں۔ اب عرض کرتا ہوں کہ کتنے نوری سال کا فاصلہ ہوتا ہے ہمارے اور کائنات کے سب سے جو دور آبجیکٹ ہوتا ہے اس میں۔ جب بھی ہم کسی بھی سمت دیکھتے ہیں تو کائنات کا جو سب سے دور نظر آنے والا علاقہ ہوتا ہے، اس سے ہمارا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ 100 نوری سال نہیں، 1000 نوری سال نہیں، لاکھ نوری سال نہیں، کروڑ نوری سال نہیں، 1 ارب نوری سال نہیں، 10 ارب نوری سال نہیں، 46 ارب نوری سال، 46 بلین نوری سال۔ جب بھی ہم کسی بھی سمت میں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں تو کائنات کا جو سب سے دور نظر آنے والے علاقے کا فاصلہ ہوتا ہے وہ ہم سے 46 ارب نوری سال ہوتا ہے۔ اتنی بڑی ہے یہ کائنات۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ کائنات بھی بڑی ہے، سب سے بڑی نہیں ہے، لیکن میں اگلے ہی جملے میں اپنی پچھلی جملے کی اب نفی کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ میں نے پچھلے جملے میں کہا تھا کہ اتنی بڑی ہے کائنات، غلط کہا تھا میں نے۔ کمال یہ ہے، اور یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا، کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ جو ابھی سارا کچھ بتایا ہے یہ بھی بس ہمارا ایک بہترین اندازہ ہے، حقیقت میں فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ جب یہ سارا منظر صرف سوچے بھی تو اندازہ ہو رہا ہے اس کائنات کی وسعت کا۔ ذرا ایک لمحے کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ گوگل نے اپنے طور پہ ایک اندازہ لگانے کے لیے اپنے ہیڈ کوارٹر سے، جو گوگل ہیڈ کوارٹر ہے وہاں سے لیا ہے جو بھی ماڈرن لیٹسٹ اویلیبل ٹیکنالوجی ہوگی اس کو، اور پھر زوم آؤٹ کیا ہے، یعنی کہ زمین سے شروع کیا ہے، پھر چاند، سورج، گیلیکسیز، یہ وہ،
تو آپ ذرا اس ریپریزنٹیشن سے ذرا دیکھیے. اگر یہ گوگل ہیڈ کوارٹر سے شروع کیا انہوں نے, اب ساتھ ساتھ نیچے فاصلہ بھی لکھا ہوا آ رہا ہے کہ کتنا دور جا رہے ہیں. ابھی 1000 کلومیٹر دور چلا گیا زمین سے, 10,000 کلومیٹر. یہ ہماری زمین, یہ آ گیا چاند. اب یہ چاند بھی چھوٹا رہ گیا, اب اس کے قریب کا ایسٹرائڈ آ گیا, اب وہ سب پیچھے رہ گئے, اب سارے پلینٹس آ گئے. 100 ملین کلومیٹر, 1 بلین کلومیٹر دور چلے گئے اب زمین سے ہم. اب یہ ایک اور سیارہ آ گیا, اب 100 بلین کلومیٹر دور چلے گئے. اب یہ اور کلاؤڈز آ رہے ہیں زمین, اب جا کے سورج آیا ہے. یہ سورج اب آیا ہے, 100 لائٹ ایئرز ہو گئے ہیں. اب لائٹ ایئرز بڑھتے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں, بڑھتے جا رہے ہیں. لکھا ہے 100 بلین سٹارز, یہ ملکی وے, وہ گیلیکسی کے جس میں ہم ہیں. یہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے, پھیلتی جا رہی ہے, لیکن ابھی بھی یہ ختم نہیں ہوا معاملہ. یہ اب وہ جو گیلیکسی اتنی بڑی تھی, وہ گیلیکسی بھی چھوٹی رہ گئی ہے. اب آگے بڑھائیے, اب اس کے بعد ساتھ اور دوسری گیلیکسیز آ رہی ہیں. اب آپ نے دیکھا ہماری وہ گیلیکسی کھو گئی, پتہ نہیں کہاں چلی گئی. یہ جو سارے نقطے نظر آ رہے ہیں, ان میں گویا ہر ایک میں گیلیکسی ہے. یہ گیلیکسیز کا ایک انبار ہے. یہ مل کر کلسٹر بنا رہے ہیں, پھر یہ سب مل کر ایک سپر کلسٹر بنا رہے ہیں. یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے, کوئی خیالی بات نہیں ہے, یہ کائنات ہے, اس میں ہم رہ رہے ہیں. اور اب وہ سب چلا گیا, سب ایک نقطے کے مانند ہو گیا. اور یہ ہماری ایک کائنات کا ایک ہلکا سا آؤٹ لک تھا. اللہ اکبر. آگے چلیے, سیاروں کی بات کی تھی نا ہم نے. سیارہ, سیر, یہ چونکہ گردش کرتے ہیں سو سیارے ہیں, پلانٹس. تفصیل میں نہیں جاتے, صرف یہ دیکھیے پلانٹس میں بھی ایسے عجیب و غریب سیارے ہیں کہ انسان کو یقین نہ آئے. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو آپ یقین کریں گے کہ ہیرا, ڈائمنڈ, روئے زمین پر پائے جانے والی مہنگی ترین چیز ہے نا ڈائمنڈ. یعنی میں نے برطانیہ میں ایک میوزیم ہے, وہاں پر کوہ نور ہیرا رکھا ہے جو دنیا کے مہنگے ترین ہیروں میں سے تھا. تو وہ کتنا بڑا ہوگا, مطلب ایک اچھے سائز کا تھا, بس ٹھیک تھا. یعنی یہ نہیں کہ کوئی روم جتنا بڑا تھا. آف کورس ہیرا اتنی قیمتی چیز ہے. کیا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہیرا جو روئے زمین پر پائے جانے والی سب سے مہنگی چیز ہے, اسی دنیا میں ایک سیارہ ہے جہاں ہر وقت, جی ہاں آپ نے صحیح سنا, جہاں ہر وقت ہیروں کی بارش ہوتی رہتی ہے. کچھ اس طرح کا منظر ہے, کچھ اس طرح کا منظر ہوگا ہر وقت, ایوری سنگل ڈے, ایوری سنگل مومنٹ. یعنی اب جب سے یہ سیارہ عمل میں آیا ہے, یہ سلسلہ چل رہا ہے. ایسا ہی ہے نظام شمسی کے آخری سیارے نیپچون پر ہر وقت ہیروں کی بارش ہوتی ہے. مثلا اگر اربوں سال سے بنا ہے تو اربوں سال سے ہر لمحہ ہیرے برس رہے ہیں. یعنی نیپچون کا فرش ہیروں کا بن گیا ہے. اتنے ہیروں کی برسات اتنے وقت سے ہو رہی ہے کہ آج ابھی اگر کسی طرح انسان کی رسائی ہو جائے تو اس زمین پر بسنے والے ہر انسان میں بھی اگر ہیرے تقسیم کر دیے جائیں تو ہیرے ختم نہیں ہوں گے, انسان ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. تو یہ نیپچون تو بہت بڑا ہے, سب سے بڑا نہیں ہے, سب سے بڑا اللہ ہے. اللہ اکبر. آگے سنیے, یہ تو ایک ایسا سیارہ ہے جہاں ہر طرف ہیروں کی بارش ہو رہی ہے. ایک ایسا سیارہ ہے جو بنا ہوا ہی ہیروں کا ہے, ڈائمنڈ پلینٹ. کچھ اس طرح کی صورت ہوگی, بنا ہوا ہی ہیرو کا ہے. اب یہ تو بہت ہی بڑا ہے, ہاں ہے, سب سے بڑا نہیں ہے, سب سے بڑا وہی ہے. یہ ہے اللہ اکبر. یہ ہے وہ عظیم جملہ کہ جس کو سننے اور سمجھ لینے کے بعد سوائے کوئی متکبر شخص کے ہر ایک شخص کا سر سجدے میں چلا جائے کہ یا اللہ تو کتنا بڑا ہے. یہی وہ کبریائی ہے. بس آپ نے سب سن لیا کہ یہ آسمان, کائنات, ستارے, سیارے, ڈائمنڈ, پلینٹ ڈائمنڈ, نیپچون, یہ سب سن لیا. اب قرآن کریم کی ایک آیت سن لیجئے اور رونگٹے کھڑے ہو جائیں. یہ سب سننے کے بعد اب سنیے, سورہ زمر میں ارشاد فرمایا, ترجمہ پیش کرتا ہوں.
انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسی اس کی قدر کرنے کا حق تھا. اور اس کی بڑائی کا یہ حال ہے، یہ سنیے گا، اس کی بڑائی کا یہ حال ہے کہ قیامت کے دن زمین جس کی وسعت ابھی آپ کو بتائی، قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. آسمان جس کی وسعت آپ کو بتائی، اس کی بڑائی کا حال یہ ہے کہ تمام آسمان اس کے سیدھے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ ہے. اس لیے کیوں نہ آج کے بعد، اس لمحے کے بعد، میں اور آپ جب زبان سے کہہ رہے ہوں تو صرف زبان نہ کہے بلکہ زبان کے ساتھ ہمارا دل بھی کہے اللہ اکبر. اللہ